آج انشاءاللہ جیسا کہ بات بتائی گئی تھی کہ چند بڑی علامتیں رکھوں گا، اس میں سے جو سب سے بڑی علامت ہے، چونکہ وقفہ بہت کم ہے اور چونکہ کل ختم کرنا ہے عنوان ہمیں، بہرحال تو اس کی سب سے بڑی علامتوں میں سے یا بڑی علامتوں میں سے جو ایک علامت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں، وہ علامت ہے کہ مسلمانوں کا جنگ ہونا۔ اور اس کے تعلق سے اب میں حدیث کے حوالے نہ دیتے ہوئے ایک جس کو کہیں گے مختلف احادیث کا مجموعہ لے کر ایک آپ کو جو ہے بترتیب ایک کڑی پورا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ بات کو سمجھ لیں، ورنہ احادیث میں ایک بات ایک طرف آتی ہے، دوسری بات دوسری طرف، میں اس کو ایک کڑی میں پورا دیتا ہوں تاکہ ایک آپ کے سامنے جو ہے پورا ایک سلسلے وار واقعہ چلتا رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی جو ہے بہت گھماسان جو ہے جنگ ہوں گی، اور یہ جنگ رومیوں سے ہوں گی۔ اس سے پہلے کا واقعہ لیکن رسول اللہ یوں فرماتے ہیں کہ رومی یا عیسائی، الفاظ خاص ہے، عیسائی اور مسلمان مشترکہ مل کر ایک تیسری حکومت سے لڑیں گے، ایک تیسری طاقت سے لڑیں گے جو ان پر جبر کریں گے، ہے نا۔ اور آج حالات اسی قسم کے ہیں کہ مسلمان ایک ہے اور دوسرے بھی ایسے ممالک ہیں جو آج کچھ لوگوں کی حرکتوں سے پریشان ہیں، یا اکثر علماء نے یا ان کے اقوال اس طرح سے کہ وہ مسلمانوں کے علاقے اور اسی طرح عیسائیوں سے مراد یورپین جو کنٹریز ہیں، یہ مل کر جو ہے مشترکہ ایک فوج بنائیں گے جو تیسرے محاذ پہ جائیں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ایک تھرڈ فرنٹ رہیں گا جس سے وہ لڑیں گے، لیکن چونکہ وہ بہت طاقتور ہوں گا، نہ مسلمانوں زخمی ہوں گے نہ وہ، تو دونوں مل کر مشترکہ ایک جنگ کریں گے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں بہت خطرناک جنگ ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی تفصیلات دی جنگ کی، اور مسلمان اور یہودی لڑیں گے اور تیسری طاقت سے جو ہے وہ جنگ جیت لیں گے، اور جیتنے کے بعد مسلمان فوجیں اور عیسائی فوجیں گھر لوٹتی ہوں گی۔ رسول اللہ فرماتے ایک میدان میں دمشق شام کے علاقوں میں ایک میدان میں آئیں گے، نچلے قسم کا میدان ہوگا، ایک صلیبی ایک شخص جو ہے عیسائی اٹھیں گا اور کہیں گا صلیب کی جیت ہوئی، صلیب کی وجہ سے ہم جیت گئے، اور جبکہ یہ معاہدے کے خلاف بات ہوگی۔ معاہدہ یہ ہوگا کہ نہ آپ صلیب کی بات کریں گے نہ ہم آپ سے وہ کریں گے، یہ معاہدے کے خلاف بات کریں گے وہ، اور صلیب کی جیت ہوئی کہیں گے۔ ایک مسلمان نوجوان اٹھیں گا اور اس صلیب کو توڑ دیں گا، ایک روایت میں ہے کہ صلیب کو توڑ کر اس شخص کو قتل کر دیں گا، جس سے وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا ایک طرفہ، اور جو ہے عیسائی مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے شام میں آ جائیں گا۔ اور اس وقت ترکی جو ہوگا وہ مسلمانوں سے ہٹ کر ہوگا، یا مسلمانوں کے پاس نہیں ہوں گا بلکہ کفاروں کی اس پر حکومت ہوں گی، اور قسطنطنیہ جو ہے وہ ان کا مرکز ہوگا، اور مسلمانوں کی فوجیں ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمان لڑنے کے لیے ان سے جو ہے آگے بڑھیں گے، اور جو ہے ان دونوں کی گھماسان جنگ ہوں گی، جو کہ شام کے ایک علاقے میں عماق یا عمیق کے نام سے جو مشہور علاقہ ہے، حدیث میں 2-3 الفاظ آئے، بہرحال اب ہو سکتا ہے وہ شہر تھا یا کسی زمانے میں بن جائیں گا، یہ قیامت سے پہلے کی بات ہے۔ اس نامی اس شہر کے پاس دمشق شام میں وہ جمع ہوگی دونوں فوجیں، اور عیسائی جو ہیں، آپ بول سکتے کسی عمران یار خان کے لیے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، نیچے خواتین، ان سے گزارش ہے کہ وہ باہر جائیں، عمران یار خان۔ بہرحال تو مسلمان جو ہے ان سے جنگ ہوں گی، اور عیسائی جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں 80 جھنڈوں تلے آئیں گے، اور ہر اس کے اندر 12,000 کی ان کی فوج ہوگی، کم و بیش 9 لاکھ اور کچھ ہزار جو ہے فوج لے کر وہ آئیں گے۔ یا ایک اس میں جو علماء نے کہا کہ 80 جھنڈوں سے مراد 80 ممالک مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اس جنگ میں۔ یا اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عیسائی کم و بیش 80 ممالک اور مسلمانوں کے ملک مل کر ایک تیسرے محاذ سے لڑیں گے۔ بہرحال 80 ممالک لیجیے، 80 جھنڈوں تلے لڑنے آئیں گی، ہر جھنڈے تلے 12,000 کی تعداد ہوگی، کم و بیش 9 لاکھ کچھ ہزار کی، آپ اسے ضرب دے دیجیے 80 سے، اتنی زبردست فوج مسلمانوں سے لڑنے آئیں گی، اور بہت گھماسان جنگ ہوگی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے مطابق ایک پرندہ وہاں سے اڑے گا لیکن دوسرے علاقے میں پہنچ نہیں سکیں گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا، لیکن مسلمانوں کا اسے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنگ کے اندر 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے، جب کافروں کو دیکھیں گے اتنی تعداد میں ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ رسول نے کہا اللہ ان کی کبھی توبہ قبول نہیں کرے گا اور ان کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے 1/3 جنگ میں مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک بہت عظیم یہ شہید ہوں گے۔ اور تیسرے 1/3 لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے جو اس جنگ کو جیتیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہتھیار کے ذریعے نہیں جیتیں گے، بلکہ جب مسلمان لڑتے ہوئے جائیں گے قسطنطنیہ میں اور ان کے قلعے پہ جائیں گے، اور بہت گھماسان جنگ ہوں گی، لیکن قلعہ ہارتا نہ ہوگا، مطلب دشمن ہارتا نہ ہوگا، پھر ایک فوجی جو ہے اٹھا کر اپنا ہتھیار جو ہے لا الہ الا اللہ کہہ کر مارے گا، اور دشمن کا قلعہ رسول اللہ فرماتے وہ نیست و نابود اور گر جائیں گا، اور فوج ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ گویا اس سے ہی پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید، کلمہ شہادت یہ بہت اہمیت کی چیز ہے، کہ وہاں بھی جو ہے رسول اللہ فرماتے کو ہتھیار نہیں، عقیدہ توحید لا الہ الا اللہ انہیں فتح دلائیں گے آسمان میں، اور مسلمان ہتھیار ماریں گا۔ اور ظاہر سی بات یہ جنگ جو ہے کوئی تیر اور جو ہے
اسے کہیں گے پرانے زمانے کی جنگ نہیں، یہ جنگ آپ انداز لگے ایک دم جدید آلات سے ہوں گی، آج کے جدید آلات سے بھی جدید آلات، پتہ نہیں واللہ عالم کس قسم کے آلات اور ہتھیار اس زمانے میں ہوں گے جس سے یہ جنگ ہونے والی ہے۔ اس کی گھماسان ہونا، اسی سے آپ انداز لگا سکتے ہیں ہتھیار آج کس قسم کے خطرناک ہتھیار ہے، تو یہ آنے والی دور کی بات کر رہا ہوں میں، جو ایج سائنس ٹیکنالوجی ہر چیز میں آگے بڑھ جائیں گی، تو یہ انداز آپ کر سکتے ہیں جنگ کس قسم کی خطرناک جنگ ہوں گی، اور مسلمان کی بکثرت، حتیٰ کہ روایت میں فرمایا 100 میں سے صرف ایک مسلمان زندہ بچے گا، یا 100 میں سے پرسنٹ وائز نکالتے 1% مسلمان زندہ بچے گا، اور وہ جو ہے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، مال غنیمت اٹھا رہے ہوں گے کہ کوئی آ کر آواز لگائے گا مسلمانوں دجال آ گیا تمہارے گھروں میں جو ہے دجال آ گیا۔ یہ دوسری روایت کے مطابق، یہ تو جنگ کا معاملہ تھا، لیکن یہ جنگ کون لڑے گا، کون اس جنگ میں شامل ہوگا، تو اس تعلق سے پھر دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے، اس جنگ سے پہلے جو ہے مسلمانوں جو ہے استنبول جو جیتیں گے یا پوری جنگ ہوں گی، اس میں ان کا لیڈر کون ہوگا، تو اس تعلق سے دوسری روایت آتی ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص، اور جب یہ قیامت کا وقت ہوگا اور یہ علامتیں ظاہر ہوں گی جب مسلمانوں کی خلافت آ چکی ہوں گی، تبھی تو مسلمانوں کی ایک فوج اور یورپ کی ایک فوج ملیں گی، کچھ نہ کچھ ایسے پاورز ہوں گے یہ جو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، سمجھے نا، کوئی ایک کمزور طاقت کا کوئی بہت بڑی طاقت عزت نہیں دیتی ہے، ایک رسپیکٹفل کب ہوتا ہے، جب عزت کب ملتی ہے، جب کچھ نہ کچھ برابر ہم جیسا ہو۔ مسلمانوں کی خلافت ہوں گی اور خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا، اور مہدی جو ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شام سے نکل کے مکہ میں آئیں گے، اور کچھ لوگ ان کا پیچھا کریں گے، اور خلیفاؤں کے بیٹے میں اختلاف ہو جائے گا حکومت پر، کون خلیفہ بنے گا، اور خوب وہ جھگڑیں گے، اور مہدی جو ہے مکہ آئیں گے اور حرم کے اندر تشریف لائیں گے، اور اس وقت ایک فوج نکلیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ مہدی جو ہے، یہ شخص جس کے تعلق سے رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام سے ہوگا، اور یہ میری نسل سے ہوگا، رسول اللہ کے خاندان سے، نام محمد بن عبداللہ یا نام محمد یا احمد بن عبداللہ، دونوں میں سے کوئی ایک نام ہوگا، محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ناک نقشہ اس کا میرے جیسا نہ ہوگا، باقی نام وام اس کا حسب نسب مجھ سے آئے گا، ناک نقشہ مجھ سے جو ہے اس کا الگ ہوگا ہٹ کر، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہدی کو راتوں رات ہدایت دیں گے۔ اب انہیں مہدی کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں مہدی علیہ السلام تو کوئی تو بھی نبی ہے، مہدی، یاد رکھیں مہدی کوئی نبی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ذرا نکال دیجیے، اس کا ازالہ کیجیے، مہدی نبی نہیں ہے، مہدی کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جس کو ہدایت ملی، تو علیہ السلام سے اچھا ان کے نام کے آگے لگانا ہدان اللہ، علیہ السلام سے بہتر لگانا ہے ہدان اللہ، اللہ ہدایت دے کہ اگر وہ ہمارے دور میں آئے تو ہم ان کی فوج میں شامل ہو، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، ورنہ کہ تو جو ان سے برخلاف فوج میں شامل ہوں گا وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، تو ہدان اللہ بولنا چاہیے، مہدی ہدان اللہ، اللہ ہدایت دے جب یہ آئے تو ہم ان کی فوج میں شرکت کریں اور شامل ہو، ان کے برعکس دشمنوں کی فوج میں شامل ہونے سے۔ تو لوگ سمجھتے کوئی علیہ السلام یا کوئی نبی ہوں، کوئی نبی نہیں، ایک امتی ہوں گے رسول کے خاندان سے، حضرت علی کی اولاد سے، اور رسول اللہ کے نام جیسا نام اور آپ کے والد کے نام جیسا ان کے والد کا جو ہے نام ہوگا، اور مسلمانوں کے یہ لیڈر ہوں گے، جب وہ آئیں گے تو خلیفہ کے لڑکے سمجھیں گے کہ یہ جو ہے ہماری پوسٹ ہتھیانے آیا ہے، اور ایک زبردست فوج جو ہے بھیجیں گے، اور وہ فوج جو ہے آتی رہیں گی مکے سے قریب، اور اچانک جو ہے وہ ایک مقام پر جمع ہوں گی، ایک زلزلہ آئے گا، پوری فوج دھس جائے گا، اور یہی مہدی کی پہچان ہوگی کہ یہ مہدی حق ہے۔ اب ہمارے پاس کتنے مہدی آ گئے، کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی دلی میں مہدی ہے، تو بمبئی کی مہدی الگ ہے، سوڈان کے مہدی صاحب الگ ہے، یمن میں اپنے مہدی صاحب ہے ایک، اور یورپ میں کئی مہدی ہے، اور امریکہ میں مہدی ہے، اتنے مہدی ہے لیکن ایک بھی فوج نہیں ڈوبی اب تک۔ علامتیں دیکھیے نا کتنی واضح، اتنی واضح علامتیں ہیں، سورج کے چمکنا، پھر بھی اگر کوئی بیوقوف قسم کے لوگوں کو اپنا مہدی سمجھے تو اس سے برا کیا ہوگا۔ فوج دھسنا یہ علامت ہوگی مہدی کی سب سے بڑی کہ یہ مہدی حق ہے، وہ فوج دھس جائیں گی، رسول اللہ فرماتے بہت کثیر فوج ہوں گی، اور لوگ دیکھنے جائیں گے اس میں اور دھسا دی جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر خبر کون دے گا یہ کہ یہ مہدی تھے اور فوج دھسی؟ کہا اللہ صرف ایک انسان کو زندہ چھوڑے گا، وہ جا کے خبر دے گا کہ فوج جو آئی تھی دھس جائیں گے، اور کہا بہت کثیر تعداد جمع ہوں گی جنگ کو دیکھنے، جو مہدی کے خلاف جو لوگ آئیں گے لڑنے، اور وہ لوگ بھی سب اس میں غرق ہو جائیں گے۔ تو صحابیوں میں اللہ کے رسول ان کا کیا گناہ ہوگا، وہ کیوں ڈوبیں گے اس فوج میں؟ تو کہا جب وہ اٹھیں گے اپنی اپنی نیتوں سے اٹھائے جائیں گے، مطلب جو لڑنے آئے تھے وہ برائی کی نیت سے اٹھیں گے، جو دیکھنے آئے تھے وہ اچھائی مطلب دیکھنے کی نیت سے اٹھیں گے، ہر شخص اپنی نیت سے اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ دھسیں گے، اس کے بعد لوگ ایک کے بعد ایک سمجھ جائیں گے یہی مہدی برحق ہے۔ وہ ذرے دھسنے کے بعد فوج آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ جو واقعہ ہوگا یہ مدینے کے پاس
جو ہے مقام احد کی جنگ ہوئی اس پہاڑ کے قریب ہی دسیں گے، اور پھر لوگ سمجھ جائیں گے مہدی ہے، لوگ جوگ در جوگ آئیں گے، اور کعبے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیت اللہ اور مقام ابراہیم یا سنگ اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں وہ کھڑے ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کی فوج میں شامل ہوں گے، اور وہی فوج پھر مشترکہ بن کے یورپ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گی، اور اس کے بعد پھر وہ بغاوت ہونے کے بعد پھر یہی مہدی ہوں گے جو مسلمانوں کے لیڈر، ان سے جنگ کریں گے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہدی جب آئیں گا وہ دنیا کو اس طرح سے خوشحالی سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ بدحالی سے برائی سے بھری ہوئی تھی، امن و امان ہر طرف ہوں گا، اور مہدی 5 7 یا 9 سال حکومت کریں گے، حدیث میں 3 الفاظ ہیں 5 7 یا 9، بہرحال جو بھی لے سب سے زیادہ 9 اور سب سے کم 5 سال ان کی حکومت ہوں گی۔ تو جب یہ 5 7 9 آتا ہے آپ اس کو اختلاف نہ سمجھے، ہو سکتا ہے 9 سال مکمل دور ہو، 7 سال اچھا دور، 5 سال بہت اچھا دور، تو 5 7 9 جو الفاظ آتے ہیں تو یہ مت سمجھیے ایگزیکٹ کیوں نہیں ہے، ایک دم ہو بہو آنا تھا نا، تو یہ اس طرح ہو سکتے ہیں کہ 9 بولے تو مکمل عرصہ، اور وہ جنگوں کا عرصہ بھی تو اس میں 9 ہی ہے، اور 7 اچھا عرصہ اور 5 بالکل بہترین عرصہ، ایسا بھی معنی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو وہ حکومت کریں گے اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، قسطن دنیا کو جیتیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا معاملہ چلیں گا مسلمان جنگ، اور بہت کم لوگ بچیں گے، اور یہی مہدی کے دور میں کیا ہوں گا، پھر جب وہ جنگ جیت چکے ہوں گے آواز آئیں گی کہ مسلمانوں تمہارے گھر میں دجال آئے، مسلمان رسول اللہ فرماتے مال غنیمت چھوڑیں گے اور گھروں کی طرف بھاگنا شروع کریں گے، اس لیے کہ ان کو اپنا عقیدہ اپنے گھر والے پیارے ہوں گے، اور دجال کا فتنہ چونکہ اتنا سخت ہوگا اور انہوں نے یہ سن رکھا ہوگا، جبھی وہ اٹھ کے فوراً بھاگنے لگیں گے، اور رسول اللہ فرماتے 10 لوگ تصدیق کے لیے آگے جائیں گے، اور میں ان کے چہرے، ان کے گھوڑے، ان کے نام تم ان کے باپ کے نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں، اور وہ جا کر نکلیں گے۔ اب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جب اتنا ماڈرن دور ہوگا تو گھوڑوں کی کیا ضرورت؟ یاد رکھیے آج بھی فوج میں گھوڑے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے جنگ اتنی گھمسان ہو کہ ہر الیکٹرانک آلہ کو پہچانا جا سکتا ہو، جانوروں کو تھوڑی آپ گھوڑے پہ جا سکتے ہیں، سمجھ رہے آپ حالات کس طرح سے ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ رسول اللہ فرماتے قیامت سے پہلے سب سے اچھا سرمایہ بکریاں ہوں گی، مجھے آج تو پیپر کرنسی ہے، الیکٹرانک کرنسی، بکریاں کیسا سرمایہ ہوں گی، لیکن ایک زمانہ آئے گا، اور آج کے حالات دیکھیے نا، بکریاں سب سے اچھا سرمایہ ہے نا۔ کتنا بڑا ایک بینک تھا AIG، ابھی ڈوبا نا، امریکن انٹرنیشنل گروپ، پورا بینک کولیپس ہو گیا، بینکرپسی، الیکٹرانک فارم میں پیسہ تھا، جس کے ہاتھ پیسہ کیش تھا کہ ہاتھ میں کوئی نوٹ کی شکل میں تھا، الیکٹرانک پیسہ تھا، الیکٹرانک طور سے گل ایواپوریٹ ہو گیا پورا کا پورا، 185 بلین ڈالر ایک دن میں ختم ہو گیا۔ تو آپ سب سے سرمایہ کیا ہے انسان کے پاس جو اس کے پاس تھا؟ تو ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے حالات ایسے ہو جائے کہ کسی پہ کوئی بھروسہ نہ ہو، تو بکریاں ہی سب سے اچھا سرمایہ بن جائیں گی، پھر سے دور آ جائیں گے۔ بہرحال تو یہ چیزیں قیامت سے پہلے حالات بدلتے جائیں گے، ایسے حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے ہر دور۔ پھر رسول اللہ فرماتے کہ وہ جو حکومت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھوڑوں کی میں نشان اور ان کے باپ کے نام بھی میں تمہیں بتا سکتا ہوں، اور وہ پہنچتے ہوں گے، جب گھر پہنچیں گے تو خبر آئیں گی جھوٹی خبر تھی، کسی نے نہیں کہہ دیا، مسلمان تاکید کریں گے آئندہ کوئی ایسی جھوٹی افواہیں نہیں پھیلائیں گا، اور اس تاکید کے ساتھ مسلمان لوٹ کر واپس جائیں گے اور اپنی تلواریں مال غنیمت وہاں سے لے کر جو واپس آتے رہیں گے۔ دوسری بار بھی راستے میں خبر آئیں گی دجال آ گیا، اور اس بار رسول اللہ فرماتے یہ خبر حق ہوں گی اور سچی خبر ہوں گی، اور مسلمان فوراً جو ہے لپک پڑیں گے اپنے گھروں کی طرف، اور وہ جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے اپنے گھروں کے پاس، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب دجال جس کے تعلق سے ہم بار بار سنتے ہیں، یہ ہے کیا؟ کانا دجال اور اس طرح سے جو ہے بہت سے اس کے ناموں سے تو یہ ہے کیا؟ کچھ لوگ عجیب باتیں میں نے بھی سن رکھی ہے، آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ دجال بولے تو بولے ایک آنکھ کا ہوں گا، ٹھیک ہے ایک آنکھ کا، تو بولے وہ یہ ہے، بولے یہ کیمرہ ایک آنکھ کا، وہ ٹی وی ایک آنکھ کی، یہ کتنی بڑی اسکرین ہے نا، 2 کان رہتے ہیں، یہ ایک آنکھ۔ دجال کے تعلق سے بھی ہم کو علم نہیں کیا ہے۔ دجال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت ختم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ جو دنیا میں ہوگا دجال، حتیٰ کہ قبر کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہوگا دجال، اتنا خطرناک فتنہ دجال، بہت بھیانک فتنہ ہوگا، اتنا کہ مسلمانوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائیں گے، اور کمزور ایمان والے فٹافٹ ختم اسلام سے نکل کے کفر میں چلے جائیں گے، بہت خطرناک فتنہ۔ اور یہ ایک انسان ہوگا جس کی ساری تفصیلات حدیث میں آتی، شکل و صورت، اس کے ماں باپ، اس کی حیت، اس کی پیدائش، دکھنے میں، اور ساری اتنی تفصیلات آتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دکھنے میں جو ہے اس کا کلر لال ہوگا، وہ قسم کے جو ہوتے ہیں، اور اس کی ڈیل ڈال بہت صحت مند ہوگا، اور اس کی گردن بہت موٹی ہوں گی، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے خراب ہوں گی، جو کہ ایک انگور کے دانے کی جیسی گھومتے رہیں گی، دوسری آنکھ سے دیکھتا ہوں گا، سر پہ لفظ لکھا ہوں گا کافر۔ ہر مومن جس کے پاس تھوڑا بھی ایمان ہوگا پڑھ لیں گا، دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو،
کافر لکھا ہوا ہوں گا اور گھنگرالے اس کے بال ہوں گے اور بڑی اس کی حیت کے تعلق سے، اور یہودی اس کے ماں باپ ہوں گے اور ان کے نکاح کے 30 سال بعد وہ پیدا ہوا ہوں گا اور فلاں بڑی تفصیلات، یقیناً اتنا وقت نہیں ہے۔ بہرحال اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ ایک شخصیت ہے، ٹی وی یہ سب دجال نہیں ہوتا کچھ، ٹھیک ہے، وہ ایک شخصیت ہے، پیدا ہوں گی یہودی ماں باپ، اور ساری تفصیلات جو حدیث کے اندر آ رہی یہ اسی کی طرف جو ہمارا اشارہ لے جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے دجال کا ظہور ایسے وقت ہوگا جب مسلمان بالکل بے فکر ہوں گے۔ جنگ جیت کر انسان کتنا بے فکر ہوتا ہے، ایک دم اچانک وہ ظہور ہوگا، اور رسول اللہ فرماتے ہیں وہ جو ہے خراسان سے ظاہر ہوگا، چھپا ہوا وہ کہیں تو بھی اس طرف ہے جزیرے جس کو بولتے ہیں ہندوستان کا جو سمندر ہے اس میں، یا اس کے نچلے علاقے میں، یا یمن کے علاقے میں ایک روایت میں آتا ہے یمن سے لے کر ہندوستان کا جو سمندر ہے اس میں جو ہے بحر ہند جس کو بولتے ہیں ہم، انڈین اوشن جس کو بولتے ہیں، اس کے اندر کہیں اس کا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ لیکن جب ظاہر ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ خراسان جس کو بولتے ہیں۔ آج کے دور میں جو ہے ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان جو 3-4 ملک تھے اس زمانے میں حکومتیں یا سلطنت خراسان ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے وہ ظاہر ہوگا، اور 70,000 یہودی جو اصفہان ایران کا ایک شہر ہے اصفہان، وہاں کے 70,000 یہودی اس کے لیے پہلے سے تیاری کر چکے ہوں گے، اور خراسان سے وہ نکلیں گا اور یہ لوگ مل کر پھر پورا جو ہے دنیا کے اندر جو ہے تماشا مچائیں گے اور سارے جو ہے کام کریں گے، تو وہ اس کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں بتایا، اور ایسا بتایا صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں پیچھے جھاڑوں میں نہ ہو، اور ہم ڈرنے لگے کھجوروں کی جھاڑوں میں نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دیکھا تو کہا تم ڈر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول آپ نے اتنا بتایا ہمیں کہ ہم ڈرنے لگے۔ اور حدیث میں آتا رسول اللہ نے اس دن فجر سے لے کر ظہر سے لے کر عصر سے لے کر مغرب تک علامت قیامت بتائی صحابہ کو، ایک ساتھ پورا دن صرف درس دیا علامت قیامت مسجد میں۔ صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں ایسا ڈر لگا کہ صحابہ پیچھے چھپا ہوا، ہم نکلنے کو ڈرنے لگے۔ رسول اللہ کیا تم ڈرتے ہو اس سے؟ تو کہا اگر میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو تم بے فکر ہو، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو یہ حدیث میں لیکن ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کہ رسول اللہ نے اس چیز کا اظہار کیا کہ میرے دور میں بھی آ سکتا ہے، تبھی تو کہا آ گیا تو میں دیکھ لوں گا اس کو، لیکن اگر میں چلا جاؤں تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ ایسی طاقت قوت تقویت دیں گا اس سے نپٹ لیں گے۔ تو اس سے یہ حدیث ایک بات کا اور چیز جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ کہا میں سنبھال لوں گا، مطلب یہ ڈر تھا کہ ان کے دور میں بھی وہ آ سکتا ہے، تبھی تو کہا کہ میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے، تم ڈرو مت۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا، یہ حدیث میں جو رسول اللہ نے صبح سے لے کر شام تک علامات قیامت بتائی، اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پھر جو ہے مدینہ آیا اور رسول اللہ سے باتیں کرنے لگا، اور رسول اللہ اس دن نماز کو دیر سے آئے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کہاں رک گئے تھے؟ تو کہا تمیم جو ایک اداری بول کے ایک شخص تھے، وہ عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اس کی باتوں نے مجھے روک رکھا تھا۔ کہا تمیم نے کیا باتیں بتائی؟ تو کہا چلو میں بتاتا ہوں تمیم نے مجھے کیا باتیں بتائی۔ اور رسول اللہ نے تمیم کو مسجد میں بلایا، کہا تمیم سنا دو کیا تم نے مجھے واقعہ سنا، کیا تم دیکھ کر آئے ہو؟ تمیم بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو یہاں سے نکلے کشتی میں اور سفر پہ تھے، اچانک ایک طوفان آیا اور مہینہ بھر اس طوفان ہماری کشتی پھنسی رہی، اور اس کے بعد ایک جزیرے پہ جا کر کشتی نے ہم کو جو طوفان نے پٹک دیا، ہم وہاں سے اترے اور جزیرے پہ جب گئے تو ایک شخص کو دیکھا، ایک روایت میں عورت کا لفظ ہے، ایک روایت میں ایسا شخص، ایسا جانور یا ایسا انسان جیسا، نہ اس کا اگلا سمجھتا نہ پچھلا سمجھتا، اور اتنے بال اس کے جسم پر تھے کہ نہ اس کا چہرہ دکھتا نہ اس کی پیٹھ دکھتی، نہ اس کا اگلا کیا ہے نہ پچھلا کیا ہے، اور پورا جسم پر اس کے بال تھے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہے شخص تجھ پر لعنت ہو، کون ہے تو اتنا غلیظ دکھتا ہے؟ تو کہا وہ سب چھوڑو میں کون ہوں، میں جاسوس ہوں، یا ایک روایت میں آتا جساسا اس نے نام کہا، یا ایک میں آتا جاسوس کا، میں جاسوس ہوں۔ کہا میرا آقا تمہیں بلاتا ہے۔ ہم اس کے پیچھے چلے، اب کچھ آرا بھی نہیں تھا، ہم اس کے پیچھے چلے، وہ ایک غار تک ہمیں لے گیا۔ جب ہم غار میں پہنچے تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا جو بندھا ہوا تھا زبردست بیڑیوں میں، اور اس قسم سخت تھا، لیکن پھر بھی اچھلتا اور کودتا تھا اور ہلچل کرتا تھا۔ اور اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے پوچھا شخص تجھ پہ لانا تو کون ہے؟ تو کہا وہ سب چھوڑو میں کون ہوں، مجھ سے بتا تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا ہم فلاں جزیرے عرب سے آتے۔ کہا کیا ہوا نبی آئے ہو؟ جو آخری نبی کہاں آ گئے؟ کہا ان کی دعوت لوگوں نے قبول کی۔ کہاں قبول کی؟ تو کہا یہ تمہارے لیے حق میں بہتر تھا، اور خوب ہلنے لگا، حتیٰ کہ اس کے بیڑیوں میں بھی وہ ہلچل کرنے لگا، صحابہ کہتے اور اچھلنے لگا، وہ تمیم کہتے اچھلنے لگا زمین و آسمان کے بیچ میں، اتنا خوش تھا۔ کہا کہ اب میرے آزادی کا وقت آ چکا ہے اور میں دجال ہوں، اور نبی کا ظہور ہونا اور لوگوں کا ان پر ایمان لانا، بس اب میرے نکلنے کا وقت نزدیک ہے۔ اور چند باتیں اس نے پوچھی کہ فلاں دریا کا پانی باقی ہے؟ تو کہا اس دریا میں پانی ہے۔ تو کہا اب نہیں رہے گا۔ کہا کھجوریں آتی ہے تمہارے؟ کہاں؟ تو کہا اب وہ نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور فلاں سوالات کیے اور بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب میرے نکلنے کا وقت بہت نزدیک ہے۔ رسول اللہ نے کہا دیکھا کل میں تم سے نہ کہتا تھا کہ دجال ہے،
اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمیم نے میری بات کی تصدیق کی، اور رسول اللہ نے ممبر کے پاس جو ہے مسجد نبوی میں ہاتھ مارتی مار کہا ھذا طیب ھذا طیب، کہ یہ مدینہ طیب ہے، یہاں دجال داخل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مدینہ کو طیبہ کہتے ہیں کہ اس میں دجال داخل نہیں ہوگا، اور اس کے اندر منافق اور کافر بھی نہیں گے، سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے دجال کے، صرف مومن ہی رہ سکیں گے اس میں۔ تو کہا یہ طیب ہے یہ جگہ، مطلب جو مدینہ یا مکہ میں رہا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہا، اس لیے وہاں وہ مدینہ یا مکہ میں دجال کا فتنہ نہیں پہنچیں گا۔ حتیٰ کہ مدینہ کے منافق اور کافروں کو جب دجال آئیں گا وہ باہر رکیں گا، آواز دیں گا، مدینہ اور مکہ میں جو ہے زلزلہ آئیں گا اور سارے کافر منافق نکل کے باہر چلے جائیں گے خود بخود، اور اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ دجال نکلیں گا، اس کے ماں باپ یہودی ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا سارے بچے ہٹ گئے، وہ ہٹا نہیں اور کھڑا رہا۔ رسول اللہ نے کہا کہ کیا بات ہے، تم کیوں کھڑے ہو، ناراض ہوئے اللہ کے رسول؟ تو کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول آپ ہٹے، اسی گردن مار دیتا ہوں۔ کفر کیا نا، نبی کے سامنے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ میرے رسولوں نے، ابن سیاد اس کا نام تھا، ابن سیاد، کہا کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ رسول نے کہا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ عمر جو تم اس کو اگر وہ سمجھ رہے ہو دجال تو تم اس پہ قابو نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں اس کو ختم کرنا، اور اگر وہ نہیں ہے تو چھوڑ دو، پھر کئی کو مارتے ہو اس کو؟ چھوڑ دیا رسول نے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ شک ہوا، صحابہ نے کہا کہ وہ ابن سیاد دجال ہے، چونکہ رسول اللہ نے اتنی صفتیں بتائی تھی، یہودی ماں باپ ہوں گے، اس کی ماں بہت زیادہ صحت مند ہوں گی، حتیٰ کہ جو ہے اس کی ناک ٹیڑھی قسم کی ہوں گی، اور اس کی کمر بہت بڑی ہوں گی، اور اس کا باپ اس طرح سے ہوگا، 30 سال بعد پیدا ہوا ہوں گا، اور کافی عرصے تک ماں کے پیٹ میں رہوں گا، 9 مہینے سے زیادہ، اور پھر اس طرح کی باتیں۔ رسول اللہ دیکھنے گئے اس شخص، اور اللہ کے رسول عمر بن خطاب کے ساتھ گئے اور کھجوروں کے جھاڑوں کے پیچھے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے۔ تو اس کی ماں نے دیکھ لیا کہ ابن سیاد محمد جو ہے تمہارا جو تعاقب میں تمہارے پیچھے لگے ہیں، تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو کہا، اور اللہ کے رسول سے اس نے کلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے کے لیے کہا کیا تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے؟ سوال کرنے بہت سی بات چیت ہوئی، سوال کیا اللہ کے میرے دل میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسے کچھ وقت پہلے کچھ سورۃ دخان کی آیتیں نازل ہوئی تھی بالکل، تو اس نے کہا الدخ، تیرے دل میں محمد دخان ہے، سورۃ دخان کی آیتیں تھی۔ رسول نے کہا تجھ پہ لعنت ہو، تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، اور وہاں سے نکل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ اس کو بھی دجال مانتے تھے، چونکہ اس کی صفت، بہرحال وہ دجال چھوٹا تھا، مطلب وہ دجال نہیں تھا جو تمیم نے جو وہاں دیکھا، وہ دجال بڑا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا 30 دجال آئیں گے قیامت سے، 30 پورے چھوٹے بڑے، تو یہ ابن سیاد بھی چھوٹا ہوگا، بہرحال وہ بڑا دجال نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک صفت کتاب و سنت میں آتی ہے۔ تو ایک اور نشانی جانور کا نکلنا ہوگی، اور بہت قریب قریب ہو جائیں گے، جیسے سورج نکلا مغرب سے اور اس کے بعد اشراق کے بعد جانور نکل جائیں گے زمین سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ دو تو ایک ساتھ آنے والی، ایک کے بعد ایک۔ لیکن کیا ترتیب ہوں گی، خاتمہ کس پہ ہوگا یہ پتہ ہے، وہ آنکھ نکلیں گی، یہ لوگوں کی جگہ جمع کر دیں گی محشر میں، تو وہ آخری ہے ادرک، مطلب 10th بڑی علامت ہے وہ، تو اس کے بارے میں ان کو بتائیں۔ لیکن بیچ کی چیزیں ہو سکتا آگے پیچھے ہو، اس کی تفصیلات یا اس کی کڑیاں ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے نہ رکھ پاؤں، لیکن ہم ہر باب کو، ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے جانور کا نکلنا، تو جانور کے نکلنے کے اندر ہم یہ نہیں جانتے کہ نکلنے کے بعد کتنے زمانے تک اور دنیا رہیں گے، چونکہ حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں جانور نکلیں گا اور وہ مومن اور کافر کو الگ کر دیں گا، حتیٰ کہ دو لوگ جب کھانے کے دستر پہ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے چہرے سے پہچان لیں گے یہ مومن اور یہ کافر ہے، چونکہ وہ کافروں کے چہرے پر ایک نشان لگا دیں گا۔ اب یہ کتنے دن تک نشان رہیں گا، کیا ایک جنریشن سے دوسرے جنریشن تک چلیں گا یہ نشان، کیا وہ اللہ عالم، تو ہم کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن وہ چیزیں ایک کے بعد ایک ہونے والی، یہ بات طے ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیسی ترتیب میں ہوں گی، فرسٹ کیا، سیکنڈ کیا، تھرڈ کیا، واللہ عالم۔ تو لہٰذا اس کے ترتیب کو میں نے زیادہ امپورٹنٹ نہیں دیا، مجھے جو بہتر لگا، چونکہ حدیث کی ترتیب میں بھی کچھ باتیں آگے پیچھے، جو حدیث آپ کے سامنے پڑھوں گا اس میں بھی ترتیب کے اندر جو ہے دھوئیں کا نکلنا پہلے بیان کیا گیا 10 بڑی علامتوں میں، لیکن ہم جانتے ہو پہلے نہیں بعد میں ہونے والی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد چیزوں کو کاؤنٹ کروانا تھا کہ یہ 10 کے بعد قیامت آئیں گی، ان کی ترتیب میں کاؤنٹ کرانا مقصد نہیں تھا، اس لیے آپ نے اس کو رینڈملی کاؤنٹ کرا دیا کہ یہ اور یہ ایسا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں ہو سکتا ترتیب میں ہوں، کچھ باتوں کی ترتیب ہم کو نہ ملے، بٹ یہ 7 علامتیں ہونے والی ہے۔ چونکہ علامتوں کے بارے میں بہت تفصیلات نہیں، تو مختصر اس لیکچر میں ہم جو کچھ منٹ میں ایک علامت انشاءاللہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھر دہرا لیتے ہیں جو اس سے پہلے بھی ہم نے دہرائی، وہ ہے صحیح مسلم کی روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ یقیناً قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوں گی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ اسی سے ہم کہہ رہے 10 بڑی نشانیاں، مطلب قیامت قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ تم یہ 10 سائنس نہ دیکھ لو، اور وہ کیا کیا پھر فرمایا آپ نے، ذکر کیا، دھواں پہلی بتایا آپ نے، اس کے بعد فرمایا
خروج دجال، ٹھیک ہے، اس کے بعد خروج دابہ، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، تیسرا ہو گیا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، چوتھا ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پانچواں ہو گیا، خروج یاجوج اور ماجوج، چھٹا ہو گیا، یاد رکھیے۔ اس کے بعد مشرق، مغرب اور جزیرہ عرب، نوبہ عرب کے اندر 3 جگہ وہ آئیں گے، اور یہ 7واں، 8واں اور 9واں ہے، یاد رکھیے۔ یہ تینوں کا الگ گنا اللہ کے رسول نے، مطلب 3 خسف ہوں گے، مطلب زمین کا پھٹنا اور اپنے اوپر کی چیزوں کو اندر لے لینا، وہ 3 مقامات پہ ہوں گے، تینوں بڑی علامتیں ہیں، تو 3 ہوگی، ایک ہی چیز ہے لیکن 3 جگہ ہوں گی، 3 علامتیں یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد دس جانا، اور سب سے آخر میں وہ علامت ظاہر ہوں گی، وہ یمن سے ایک آگ نکلیں گی جو لوگوں کو محشر مطلب شام کی طرف ہانک لے جائیں گی۔ تو آگ کا آخر میں نکلنا طے ہو گیا، باقی ترتیب یاد رکھیے وہ سیکوینشل نہیں، یاد رکھیے خود اس حدیث سے بتانا۔ یہ مقصد تھا میرا کہ اللہ کے رسول نے کاؤنٹ کروا دیا 10 کون سی، ترتیب نہیں کاؤنٹ کرائے کہ اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ، مطلب یہ کبھی بھی آگے پیچھے کیسے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم بھی آج انشاءاللہ جو باتیں دیکھیں گے اس میں ترتیب کو زیادہ دھیان نہ دیتے ہوئے بس یہ ایک واقعہ کیسا ہوگا اس ایک واقعے کو دیکھیں گے، اور وہ آگ کا آخری میں رکھیں گے چونکہ اس کے بارے میں بات ہے وہ آخر میں نکلنے والی، اور لوگوں کو جمع کریں گی محشر میں، یاد رکھیے اس مقام پہ جو شام کی زمین ہے، یاد رکھیے مقام محشر ہے، اس زمانے کی انسانیت نہیں جمع ہوں گی پوری جتنی زندہ رہیں گی، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم یاد رکھیے جو دیکھیں گے آج کے اس میں، وہ زمین کا 3 جگہ دھسنا ہے۔ یہ چیز سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ زمین 3 جگہ دھسیں گی جس کو خسف کہتے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرہ نما عرب میں، مطلب جزیرہ نما عرب مطلب مڈل ایسٹ میں کوئی ایک جگہ، اور ایک مشرق اور مغرب کے اندر، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ مشرق سے مراد سعودیز کے جو ایسٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے وہ عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، انڈیا، یہ سب ایسٹ ہے، اور ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے ادھر سمجھ لیجیے شام، ترکی اور وہ ساری چیزیں یہ افریقن علاقے جے، تو اس جگہ ایک اور ایک جزیرہ نما عرب میں 3 بڑے بڑے مطلب زمین دھس جائیں گی، اور یہ چھوٹی موٹی علامت نہیں ہوں گی چونکہ چھوٹی موٹی زمینوں کا دھسنا چلتا رہتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ آن لائن جا کے دیکھیے زمینوں کا دھسنا بہت کامن ہے، یاد رکھیے، اچانک زمین اندر چلی جاتی ہے، گھر مکان چلے جاتے ہیں، گاڑیاں چلی جاتی، لیکن یہ جو دھسنا ہوگا خسف بہت بڑے پیمانے پہ ہوگا، مطلب ہو سکتا ہے یہ بہت بڑا جس کو کہیں گے ڈیزاسٹر ہوگا، بڑی بڑی زمینیں جو ہے میں بھی شہر کے شہر چلے جا رہے ہیں، یا ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ لوگ مطلب قیامت سے پہلے ویسے ہی خسف عام ہوں گے اور مسخ بھی عام ہوں گے۔ خسف مطلب زمینوں کا دھسنا، اور مسخ مطلب چہروں کا مٹا کر خنزیر مطلب سور اور بندر بنا دیا جانا، یہ بھی عام ہو جائے گا۔ اتنا کامن ہوگا، مطلب زمین کا دھسنا کامن ہوگا، لیکن یہ 3 بہت بڑے ہوں گے، مطلب ان کامن ہوں گے، اس لیے لوگ اس کو یاد رکھیں گے۔ جیسے لوگ کہیں گے زلزلے آئے، 1 زلزلہ 2 کئی آئے، ایک زلزلہ بہت خطرناک تھا، تو یاد رہتا لوگوں کو۔ جیسا بیماریاں کئی آئی دنیا میں، آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، فلاں ہوا، یہ ہوا، لیکن کورونا بہت بڑی بیماری آئی تھی، ہے نا، تو یاد رہتا ہے۔ تو یہ قیامت سے پہلے ویسے قسم اور مسخ عام ہو جائیں گے، جس کے اندر لوگ روز بات کریں گے، روایتیں ماتا صبح اٹھ کے پوچھیں گے آج کس کا گھر دھسا، آج کس کے ساتھ یہ ہوا، تو بتائیں گے فلاں کا گھر تھا، وہ چلا جا اس کا گھر، اس لیے کہ وہ گناہ کریں گے اور اللہ گناہ کی سزا تب کے تب دے دیں گے، ویسا رات میں گناہ کریں گے اور صبح گھر دھس جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے آتے رہیں گے، لیکن بڑے بھی شروع ہو جائیں گے، اور یہ 3 بہت بڑے کیٹیگری کے، بہت بڑے لیول کے ہوں گے۔ اس کو کہا گیا کہ 3 الگ الگ جگہ زمین دھسنے والی ہے۔ اب آئیے حاکم کی روایت ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ ابو عمارہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو لیب میں رات گزاریں گے۔ کھانے پینے میں اور لہو لیب میں، کھانا پینا حلال کام ہے لیکن اس میں ایگزیجریشن کر دیں گے، اوور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا لہو اور لیب میں، لہو لیب میں مطلب بیکار کی، فالتو کی، لایا نہیں، جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہوگا نہ آخرت کا فائدہ ہوگا، یہ اس میں راتیں گزاریں گے۔ جب صبح ہوں گی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے، جب مارننگ ہوں گی تو سب کے سب سور اللہ تعالیٰ ان کو چہرے سے بنا دیں گے، ہو چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائیں گا، اور بعض قبیلے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ جب صبح ہوں گی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کی زمین دھس گئی، مطلب ٹاپ آف دا ٹاؤن ہو جائیں گے کہ آج رات اس کی زمین دھس گئی، وہ چلے گا، وہ خاندان و قبیلہ اس میں اندر چلا گیا، دھسا دیا گیا ہے۔ آج رات فلاں قبیلے کے گھر کی زمین کو دھسا دیا گیا ہے، ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائیں گی۔ پتھروں کی بارش بھی ہوں گی ان کے گناہوں کے سبب، اور منحوس ہوا بھیجی جائیں گی۔ ہوا کو ویسے برا کہنا منع ہے، یاد رکھیں، لیکن وہ ہوا ان کے لیے منحوس ہو جائیں گی چونکہ انہوں نے اپنے کارنامے ایسے گناہ ایسے کیے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نحوست والا بنا دیں گے، ان کے لیے پرٹیکولرلی، سب کے لیے نہیں، جو انہیں اسی طرح ریزہ کر اڑا دیں گی جس طرح سے پچھلی قوموں کو اس نے کیا تھا، مطلب وہ ایسا اٹھا کے پٹکیں گی ان کو، ان کے گھروں کو،
ذرات بن کے اڑ جائیں گے. ہوتا ہے نا, تیز ہوا چلی تو آپ دیکھیے ٹین عمارتیں, بڑی بڑی بلڈنگ, انسان, گاڑیاں اڑ کے چلے جاتی ہے. تو وہ جو اڑا دیں گی, یاد رکھیں, ریزہ ریزہ اڑا دیں گی. جس طرح پہلی قوموں کے ساتھ جو ہے یہ ہوا تھا, کیوں ہوا تھا وہ عجیب ہے. جس طرح پہلی قوموں کو ان کے شراب پینے کی وجہ سے, دوسرا فرمایا سود کھانے کی وجہ سے, مردوں کے ریشم پہننے کی وجہ سے, گانے بجانے والی عورتوں کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا, قطع رحمی کرنے کی وجہ سے, رشتوں کو توڑنے کی وجہ سے, یاد رکھیں, اور جو ہے یہ ان کو اڑا دیں گے. ابو امامہ جو ہے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کہی, ایک اور خصلت بتائی, لیکن وہ خصلت میں بھول گیا, میرے ذہن سے وہ بات نکل گئی, اتنی مجھے یاد ہے. لیکن لہٰذا یہاں اس حدیث کے اندر آیا کہ دھسنا عام ہو جائیں گا. اتنا کامن ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے سے بولیں گے کل کس کا دھسا, کس کے ساتھ کیا ہوا, کیا کیا کریں گے, سود کھائیں گے, رشتوں کو توڑیں گے, لہو لعب میں رات گزاریں گے, گانے والی عورتیں کامن ہو جائیں گی. ان میں بھی ایسا ہوگا کہ لوگ جمع ہوں گے, ایک عورت گائیں گی شاید اور سنا کریں گے راتوں میں, اس کو لہو لعب, فالتو کام ہے, رقص ہوگا, جو بھی ہوگا. بہرحال ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہونے والی ہے. چہروں کا خنزیر, یہ بندروں کی شکل میں تبدیل ہونا, زمینات کا دھستے چلا جانا ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر یاد رکھیے یہ الفاظ ہے کہ میری امت میں خسف اور مس اور پتھروں کی بارش ہوگی. خسف ہوں گے, زمینیں دھسیں گی قیامت سے پہلے. مس ہوں گے, مس چہرے ختم ہو جائیں گے ان کے, مطلب جو اصلیت پہ تھے, ہیومن بینگ نہیں رہیں گے, یاد رکھیے. اور پتھروں کی بارش ہوں گی. یاد رکھیے وہ لوگ جن کو مس کر دیا جاتا ہے, مس کر دیا جاتا ہے, تو ان لوگوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو زندگی نہیں ہوتی. یاد رکھیں, وہ تین جیتے اور مر جاتے ہیں, اس کے بعد نہیں, کیونکہ زندگی خود ان کے لیے نعمت ہو جائیں گی نا پھر, تو لہٰذا ویسا نہیں ہوتا, وہ جب بھی ختم ہو جاتی ہے. بس عبرت کے لیے 3 دن ملتا ہے, لوگ دیکھ لیتے, عبرت حاصل کرتے, توبہ کرتے, اور وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال تو یہ اس زمانے میں عام ہو جائیں گے. اب یہ 3 جو خسف ہے, جو بڑی علامت ہے, کہاں ہوں گے کوئی تفصیلات نہیں ہے, سوائے ایک خسف کے تعلق سے اشارہ ملتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ وہ بھی ویسا ہی ہو, اشارہ ملتا ہے شہر کے نام کے ساتھ, لیکن عنوان لکھا ہو سکتا ہے چھوٹا ہو کوئی, لیکن تھوڑا علانیہ ہو, نام آ گیا, میں بھی بڑا بھی, واللہ عالم, لیکن میں رکھ دیتا ہوں روایت بھی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کہاں ہوں گے, کن مقامات پہ زمین بڑے لیول پر دھسیں گی. میں بھی ابھی تو قبیلے دھس رہے ہیں, جب ہو سکتا ملک ہی دھس جائے تو پورا ملک غائب ہوگا. جب سطح زمین سے کہاں چلا گیا, زمین میں دھس گیا, عذاب آ گئے. زلزلوں کے ذریعے عذاب آتے ہیں, باڑوں کے ذریعے عذاب آتے ہیں, آندھی کے ذریعے عذاب آتے ہیں, ہے نا. تو یہ زمین پھٹنے کے ذریعے آئیں گے اور قیامت سے پہلے کامن ہو جائیں گے. یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح کہاں ہوں گے ہم نہیں جانتے, یاد رکھیے, لیکن یہ ہوں گا. یاد رکھیے. ٹھیک, اب آئیے ایک روایت کے اندر الفاظ اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کو, اے انس, لوگ مختلف شہروں میں رہائش اختیار کریں گے. قیامت سے پہلے لوگ مختلف سٹیز کے اندر رہیں گے. ان میں سے ایک شہر کا نام جو بصرہ یا بصیرہ ہوگا. بصرہ نہیں ہے لیکن بصرہ یا بصیرہ, یہ شہر کا نام ہوگا. کون سا شہر ہے لیکن اب نہیں پتا. قیامت سے پہلے لوگ بسیں گے تو یہ شہر کا ایک نام ہونے والا ہے. تو آپ نے کہا کئی شہر بسیں گے, اس میں سے ایک شہر کا نام یہ ہوگا. اگر تمہارا وہاں گزر ہو یا اس میں داخل ہونے کا اتفاق ہو تو اس کی شیوریلی زمینوں سے, اس کی زرعی پیداوار اور اس کے بازاروں سے اور اس کے عمرہ کے دروازوں کے بیچ سے بچ کر رہنا. مطلب اس کے بازاروں میں بھی نہیں جانا, اس کی خالی زمین بھی نہیں جانا, اس کے سٹی میں نہیں, اس کے عمروں کے گھر کی بازو, مطلب اس شہر میں موقع ملے تو بچ جانا. لوگ بسیں گے نہیں قیامت سے بچ کر رہنا. تم اس کے نوائی علاقوں تک ہی رہنا, مطلب اس کے آؤٹ سائڈ آؤٹ اسکرٹ میں رہنا. اگر یہ شہر کا موقع ملا تم کو آؤٹ اسکرٹ میں رہنا, کیونکہ ان شہر والوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا. اب یہ بڑی علامت میں سے ہے, چھوٹی نہیں معلوم, لیکن رکھ رہا ہوں چونکہ نام ہے سٹی کا. دھسا دیا جائے گا, ان پر پتھروں کی بارش ہوں گی اور وہاں زلزلے آئیں گے. کچھ لوگ وہاں رات گزاریں گے مگر صبح ہونے سے قبل بندر اور خنزیر بن جائیں گے. تو ابھی بڑی علامتوں میں سے چھوٹی نہیں پتا وہ جو بڑا خسف ہے, بٹ ایک شہر کا نام آتا ہے. واللہ عالم, شاید اگر یہ شہر میں وہ جو ایک کسی سٹی میں ہونے والا ہے اور دوسرا کہیں اور, ایک جزیرہ نما عرب یا جزیرہ نما عرب میں یہ ہو, واللہ عالم. بہرحال کوئی دعویٰ نہیں ہے, لیکن یہ بات ہم کو حدیث سے ملتی ہے. ایک نام بہرحال اشارتاً ملتا ہے, باقی تفصیلات ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو 3 جگہ یاد رکھیے, زمین دھسنے والی ہے, کیفیت نہیں پتا, زمین دھسنا, زمین کا پھٹنا, چیزوں کا اندر چلے جانا. ٹھیک ہے, اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. یہ 3 کہوں گے ہم نہیں جانتے, لیکن قیامت کی بڑی علامت ہوں گی, یاد رکھیے. ٹھیک, آئیے آگے بڑھتے ہیں, دوسری علامت دیکھتے ہیں. اور دھوئیں کا نکلنا بھی یاد رکھیے, جو صحیح مسلم کی روایت میں سب سے پہلے آپ نے کہا دخان, دھوئیں کا نکلنا یاد رکھیے, یہ بھی علامت قیامت میں سے ایک بڑی نشانی یاد رکھیے. اور یاد رکھیے اس کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں کہ یہ 2 بار ہوا دھواں. ایک بار وہ دھواں ہوا جس کو قریش نے دیکھا اپنے زمانے میں, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرے, آپ کا بھی مطالعہ کریں, لیکن وہ کہتے ہیں یہ وہ دھواں نہیں تھا جو قیامت سے پہلے آئے گا. یہ وہ دھواں ہوں گے جو قیامت سے پہلے آئیں گا. زمین اور آسمان کے بیچ کی ہر چیز کو بھر دیں گا, مطلب پوری ہیومینٹی اس سے متاثر ہوں گی. پہلا جو دھواں آیا تھا اس سے صرف قریش متاثر ہوئے تھے,
مطلب جو ایمان نہیں لائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ دھواں وہ نہیں ہے. یہ دھواں وہ دھواں ہے جس سے پوری ہیومینٹی مطلب زمین سے آسمان کے بیچ میں ہر چیز بھر جائیں گی. اب یہ دھواں کس چیز سے ہوگا؟ کیا کوئی چیز جلنے لگیں گی یا کیا ہوگا؟ واللہ اعلم. مطلب کچھ اس کی تفصیلات نہیں ملتی. کچھ جو ہے صحابہ کے اقوال ملتے ہیں کہ یہ دھواں جب نکلے گا تو مومنوں کو زکام جیسا آ جائے گا. ہوتا ہے دھواں ہے تو ناک بہتی آنکھ بہتی، زکام میں بھی ہوتا ہے نا. شاید اس سے یہ ہوگا. لیکن جو لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے ان کے کان پھٹ کر ان کے بھیجے نکل جائیں گے. وہ دھواں افیکٹ کریں گا ان کے اوپر. مومنوں کو زکام جیسا افیکٹ دے دیں گا، پانی نکل رہا ناک میں سے اور آنکھ میں سے. لیکن کافروں کے ان کے کان پھٹ جائیں گے، چیزیں اندر کے ایکسپلوڈ ہو جائیں گی اس کی وجہ سے. تو یہ بائیفرکیٹ کر دیں گے دھواں بھی مومن اور کافر کا بیچ فرق کر دیں گے اندر. اب ہم دیکھ رہے ہر کڑی میں یہ بات آ رہی ہے. دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، جزیہ ختم ہو گیا، صرف ایمان والے بچے. لیکن پھر ایک ڈیگریڈیشن کا، برائی کا وقت آئے گا، لوگ بدترین ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دھواں آ رہا، پھر وہ ڈیفرینشیٹ کر رہا، پھر اس کا ڈیگریڈیشن آئے گا، پھر جانور نکلے گا زمین سے، وہ بھی مومن اور کافر کا لگا رہے گا. پھر برائی آ جائیں گے اور پھر کمزوریاں آ جائیں گی، وہ فرق ہونے کے بعد پھر ایمان والے ختم ہو جائیں گے اور جو ایمان والے نہیں ہوں گے، اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ پھر بڑھ جائیں گے. بہرحال کتنا وقفہ ہوگا، یہ کتنا ٹائم پیریڈ ہے، پہلے نشانے سے آخری ہم نہیں جانتے. لیکن کچھ نشانیاں امام مہدی کی بات کی تو ایک کے بعد ایک چلنے والی بترتیب، ایک کے بعد ایک. بہرحال تو یاد رکھیے دھواں بھی یاد رکھیے علامتوں میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اس دھوئے کے تعلق سے جو قرآن کے اندر فرمایا، اور سورہ دخان سورہ نمبر 44 اس کی آیت نمبر 10 to 13 آپ مطالعہ کریں. اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان صاف دھواں لائیں گا. آسمان ایک صاف دھواں لائیں گا. مطلب یہ ایسا دھواں نہیں کہ جو سمجھ نہیں پائیں گے لوگ، آیا اور کبھی چلا گیا. صاف دھواں مطلب لوگ سمجھ جائیں گے یہ نشانی ہے، کوئی بڑی نشانی ہے، کوئی انہونی چیز ہوئی یاد رکھیں، کوئی الگ چیز ہوئی یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو علامتیں ہم نے دیکھی، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ جس کو کہتے ہیں انسانوں سے متعلق چیزیں چل رہی تھی. مطلب دجال نکل رہا اور فلاں ہو رہا. اب جو ہو رہا یہ جس کو کہیں کائنات کی آرڈرز چینج ہو رہے چیزوں کی، زمین کا دھس جانا، دھوئیں کا نکلنا، سمجھ تو ایک مختلف قسم کی چیزیں یاد رکھی جو ہو رہی ہے. بہرحال تو اب دخان یہ اللہ رب العزت فرماتا تو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جب آسمان صاف دھواں لائیں گا. یاد رکھیے. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں اس دھوئے کے تعلق سے جو آپ کا قول ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، دخان دو ہے وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ایک گزر چکا ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا جو صحابہ نے وٹنس کیا دیکھا ہے، اور دوسرا ہوگا جس سے زمین و آسمان کی خلا بھر جائیں گی. مومن پر اس کا تو اثر زکام جیسا ہوگا مگر کافروں کے کان اس سے پھٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے فرمایا دخان کے تعلق سے، دھوئیں کے تعلق سے یاد رکھیں. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا 6 چیزوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. 6 چیزوں کے ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو. جلدی اچھے کام کر لو، برے کاموں سے اپنے آپ کو توبہ استغفار، نیک کام میں جلدی کر لو. یاد رکھیں چونکہ توبہ استغفار بھی ایک نیکی ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے. تو نیک کام میں جلدی کر لو. ٹھیک. پھر آپ نے فرمایا کہا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، سورج کا جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے نکلنا. ٹھیک. پھر فرمایا یا دھوئیں کا ظاہر ہونا، مطلب دھوئیں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیکی کر لینا ہے، شاید اس کے بعد نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھیں. ٹھیک. تو دھوئیں کا ظاہر ہونا یا دجال کا ظاہر ہونا یا خروج دابہ زمین سے جانور کا نکلنا یا تم میں سے کسی خاص وقت مطلب کسی کی موت آ جانا، چونکہ ایک انسان کی موت ہو تو اس کے لیے قیامت ہے. یاد رکھیں. جو قیامت ہوں گی وہ جو لوگوں پہ ہوں گی ایک الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی کی موت اس کے لیے قیامت ہو چکی ہے. اس کو بولتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت ہے. قیامت کبریٰ جن پر آئیں گی وہ مریں گی بھی اس قیامت کے اندر اور دیکھیں گے بھی وہ، مطلب دونوں قیامت ایک ساتھ آ رہی، ان کی موت بھی آ رہی ہے اور قیامت بھی آ رہی ہے. لیکن جو موت ہو جاتی ہے تو کہا اس سے پہلے بھی تو نیکی کر لے، چونکہ پھر اس کے بعد نیکی کا موقع نہیں ملتا ہے. تو خاص وقت مطلب موت آ جانا یا سب کے لیے واقع ہونے والا معاملہ قیامت کا قائم ہو جانا، مطلب جو سب کے لیے واقع ہوں گی کیا ہوں گی قیامت. تو اس سے پہلے ان 6 کاموں سے پہلے انسان نے چاہیے نیکی کر لے. تو ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں یہ اپنا شعار اور شیوا اور علامت بنا لینی چاہیے، ہم نیکی ہمیشہ کرتے چلے جائیں، نیکی میں کبھی پیچھے نہ ہٹے. اس لیے کہ نیکیاں یاد رکھی کام آنے والی چیز ہے، گناہ اور معصیت بہت ہی سخت چیز ہے. لیکن اللہ رب العزت کا بڑا فضل جود اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہماری نیکیوں کو قبول کرتا رہتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا جب تک کہ ایسی کوئی عمل نہ کرے اس سے ضائع ہو جائے. اور توبہ کا دروازہ اس نے ہماری موت تک کھلا رکھا ہے، سوائے اس کے کہ موت میں وہ حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں فرعون پہنچ گیا تھا. فرعون جس حالت میں پہنچ گیا تھا اس حالت میں توبہ قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیں. اور وہ ایک قسم کی آواز ہوتی ہے، علماء لکھتے ہیں جو حلق سے آتی ہے، اس سے پہلے جو نیکی ہے، ایمان ہے، توبہ سب قبول ہو جاتا ہے. وہ آواز آ گئی پھر کچھ نہیں ہوتا ہے.
پھر وہ کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی، نہ توبہ قبول ہوتی، نہ نیکی قبول ہوتی ہے، نہ ایمان لانا فائدہ دیتا ہے۔ فرعون کے ساتھ وہ ہو گیا تھا، اس فیز میں وہ پہنچ چکا تھا۔ یاد رکھیں بہرحال تو یہ 6 چیزیں ہونے سے پہلے ہم کو نیکی کرنا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے جو لفظ آیا ہے وہ یہ دھوئیں سے پہلے، ٹھیک ہے، ہم کو نیک اعمال میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت کے اندر دیکھیے اس طرح کے الفاظ ہیں، ایک دن جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ میں رات بھر سو نہیں سکا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ یہ ابتدائی دور کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا تھا اور صحابہ غور کر رہے تھے کہ دھواں نکل نہ جائے، ٹھیک، تب صحابہ گھبراہٹ میں، تو وہ فرماتے کہتے ہیں کہ میں صبح تک نہیں سو سکا۔ میں نے پوچھا کہ کس لیے آپ نہیں سو سکے؟ انہوں نے کہا لوگوں نے بتلایا کہ دمدار ستارہ طلوع ہو گیا ہے، ٹیل سٹار جو ہوتا ہے وہ آ گیا، یاد رکھ طلوع ہو چکا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہیں دھواں نہ پہنچے اس کی وجہ سے، مطلب وہ نشانی نہ پہنچے، اور یہ خیال کے اندر میں پوری رات جاگتا رہا کہ دھواں نہ آ جائے، دھواں نہ آ جائے۔ تو صحابہ یاد رکھیے علامت قیامت کو بہت سیریس لیتے تھے اور بڑے فکر مند اس کے تعلق سے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ دھواں ہوگا جو نکلنے والا ہے، دکھنے والا ہے، زمین آسمان کو بھر دینے والا ہے اور مومن اور کافر کا فرق کرنے والا ہے۔ آئیے اس کے بعد کی ایک اور علامت دیکھتے ہیں، جو علامت جو بڑی علامتوں میں سے ایک ہے وہ ہے جانور کا زمین سے نکلنا، جس کو کہتے ہیں خروج دابہ، زمین سے جانور کا نکلنا۔ ابھی جانور کون ہوگا، کیسے ہوگا، کیسا دکھتا ہوگا، اس کی کوئی تفصیلات موجود نہیں، کیسا اسی حیت بھی نہیں معلوم کہ اونٹ، ایسا کچھ لوگوں نے لکھا ہے اونٹ جیسا دکھیں گا، یا یہ جانور وہی ہے جو دجال سے جو ملاقات کرنے کے لیے تمیم داری گئے تھے رضی اللہ عنہ، تو انہیں جساسا جس کا نام تھا، جس نے کہا تھا کہ اندر جاؤ، کچھ نے کہا یہ وہ ہوگا، بٹ میں کہوں گا واللہ عالم کیا ہوگا ہم نہیں جانتے۔ زمین سے ایک جانور نکل کر آئیں گا، زمین سے جانور نکلنے کا یاد رکھیے، تذکرہ بھی یاد رکھیے قرآن کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرما رکھا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا کہتا ہے اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائیں گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ ان سے کلام کریں گا، بے شک یہ لوگ ہماری آیت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو ایک جانور نکلیں گا اور اس کی ایک صفت اللہ نے بیان کی، وہ لوگوں سے کلام کریں گا۔ اب یہ جانور کہاں سے نکلیں گا ہم نہیں، لیکن خروج کا لفظ آ رہا ہے، کہیں اندر ہے نکلنے والا، کیا یہ ابھی بھی ہے ہم نہیں جانتے، کوئی اس کے بارے میں علامت، کوئی نشانی ہم کو نہیں پتا ہے، کیسا دکھتا ہوگا ہم کو نہیں پتا ہے، کیا جو جانور دنیا کے ہوتے ویسا ہوگا یا کوئی اب نارمل جانور ہوگا، واللہ عالم کوئی تفصیلات ہم کو نہیں پتا۔ یاد رکھیے اس جانور کے تعلق سے جتنے بھی باتیں آتی سب ضعیف یا موضوع روایتیں، لہذا حدیثوں میں تو کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہے۔ کچھ چیزیں جو علامتوں کی شکل میں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا۔ تو پہلی چیز تو بتا اللہ تعالیٰ نے کہ جانور زمین سے نکلنے والا ہے، یہ علامت قیامت میں سے ایک بڑی علامت ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے اور یہ لوگوں سے بات کریں گا۔ اس کی جو لفظ ہے تکلمہم کے اندر علماء نے لکھا دو چیزیں، ایک تو بات کریں گا اور ایک معنی ہے وہ ضرب لگائیں گا، نشانی لگا دیں گا، پھٹکار دیں گا۔ ضرب وہ کیسی ضرب ہوں گی آگے ہم حدیث کے اندر وہ چیزیں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہمیں اس کی تفصیلات نہیں پتا، نکلیں گا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے ضرب لگائیں گا یا تو بات کریں گا، یہ بات ہم کو جو ہے قرآن سے پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یاد رکھیے وہ لوگوں کو آنکھ سے داغیں گا، حدیث کے اندر آتا ہے آنکھ سے داغنا مطلب آنکھ کے ذریعے وہ نشان لگا دیں گے لوگوں کے اوپر۔ جیسا کہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا جانوروں کو جب بڑے بڑے لوگوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، فارمز ہوتے ہیں نا، تو جانوروں کو کیا کرتے پہچاننے کے لیے کیا کریں گے، اگر کوئی گلے میں کچھ ڈالے تو کوئی نکال سکتا ہے، تو آگ لیتے ہیں اور آگ سے کیا کرتے ہیں ان کی پیٹھ پر داغ دیتے ہیں جس سے ان کے بال جل جاتے ہیں اور اسکن کے اوپر پھر وہ بال آتے نہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جانور یہ فارم کا ہے، ان کا ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے داغنا، آگ لیتے ہیں نشانی اور جانور کے اوپر لگا دیتے ہیں تو اس کے بال جل جاتے ہیں، اسکن نہیں جلاتے، اس کے صرف بال جلا دیتے پھر وہ بال اگتے نہیں ہوئے۔ تو یہ ایسا لوگوں کو داغیں گا، نشان لگا دیں گا، اور نشان کس کو لگائیں گا؟ کافر کو نشان لگا دیں گا اور ایمان والوں کو چھوڑ دیں گا، یاد رکھیے الگ کر دیں گا۔ اب یہ نکلیں گا تو کیوں نکلیں گا؟ وہ زمانے میں اتنے لوگ غلط ملت ہو جائیں گے، اتنے مکس ہو جائیں گے کہ مومن کافر اور منافق کا فرق سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہر آدمی دعوے دار ہوگا ایمان والا لیکن وہ ہوگا نہیں ایمان والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرق کرنے کی یہ ایمان والا اور یہ منافق ہے، یہ ایمان والا ہے اور یہ کفر اختیار کر چکا ہے، ان کے تمیز کے لیے اس کو بھیجیں گا تاکہ دونوں میں فرق کر دے۔ مطلب وہ زمانہ وہ ہوگا کہ لوگ ایمان کے اوپر ہونے کا دعویٰ کریں گے لیکن کچھ بھی عمل میں نہیں ہوگا، فرق کیسے کریں گے مومن ہے نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے تمیز کے لیے اس جانور کو نکالے گا۔ یہ علماء کے اقوال یاد رکھیں، لیکن یہ تو نشانی ہے قیامت۔ اور وہ کیا کریں گے؟ منافق کو، مومن کو، کافر کو الگ کر دیں گا، داغ لگا کے۔ یاد رکھیں حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، وہ جانور نکلیں گا اور لوگوں کی ناکوں کو داغیں گا۔ کہاں داغیں گا؟ وہ
नाक याद रखिए, नाक के ऊपर दागेगा। नाक को क्यों चुनेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन एक उमूमी तौर से नाक को फखरी अलामत समझा जाता है। वो तो ऊंची नाक का है, नप्पी नाक का है। नाक से देखिए आप लोग एक दूसरे को वो करते हैं, बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं, अरे नाक कैसी है इसकी, आंख कैसी है इसकी, है ना, खड़ी नाक का है कि माँ के जैसा है, बाप कैसा है, देखो दादा के जैसा है, जो भी वगैरह, तो नाक शायद ताकि, और ये एक बहुत वाज़ेह अलामत होती है, अगर यहाँ कुछ लग जाए ना तो बहुत जल्दी महसूस होता है लोगों को, अरे इसकी नाक पे कुछ है, ठीक है, वल्लाहु आलम। तो बहरहाल वो लोगों के नाकों को दागेगा, फिर वो सब तुम में घुल मिल जाएंगे, मतलब फिर वो नाक को दागेगा और सबको लगाएगा दाग, जिसको लगाने के उसको बताया जाएगा अल्लाह की तरफ से, सबको, मतलब वो पूरी ह्यूमैनिटी को बाइफर्केट कर देगा दो हिस्सों में, एक दाग वाले और एक बिना दाग वाले। बिना दाग वाले मोमिन और दाग वाले मुनाफिक या काफिर। तो निकलेंगे और दागेगा, फिर वो सब तुम में घुल मिल जाएंगे। हत्ता कि एक शख्स ऊंट खरीदेगा और कोई इससे पूछेगा कि ये ऊंट तुमने किससे खरीदा है, तो वो कहेगा मैंने एक शख्स जिसके नाक पे दाग लगा हुआ उससे खरीदा है। मतलब हर किसी को टैग कर देगा नाक के ऊपर, और इतना टैग करेंगे लोग, मुनाफिक और मोमिन और काफिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि किसी से जब खरीदो फरोख्त होंगे, ऊंट बेचेगा तो कहेंगे किससे लिया तुमने ऊंट, तो कहेंगे वो नहीं कहेगा आदमी उसके नाक पे दाग मारा हुआ उसने, वो उससे मैंने लिया। तो इस तरह से याद रखिए, हालात वो करेंगे तो सबको दागेंगे, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह याद रखिए इसके दागने की कैफियत क्या होंगी हम नहीं जानते, मतलब वो कैसे करेगा, क्या निशानी बनेगी दागने से हमको नहीं पता, क्या आने वाली नस्लों में भी निशानी बाकी रहेंगी उस शख्स के, हम उसकी तफसीलात भी नहीं जानते। जब ये लोग निकल के लोगों को दागेगा, याद रखिए, तो इससे मोमिन और काफिर का इम्तियाज हो जाएगा, ये उसका मकसद होगा, और लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे, अरे दाग वाला मतलब ईमान वाला नहीं था। तो अल्लाह ताला जो खलत मलत मोमिन और काफिर हो जाएंगे, मोमिन और मुनाफिक होंगे, उसकी तमीज के लिए जानवर को भेजेंगे या अलग कर देंगे। सही मुस्लिम की रिवायत याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, दज्जाल मेरी उम्मत में जाहिर होगा और 40 मुद्दत पूरी करेगा। अभी कुछ चीजें हैं जो पिछले लेक्चर्स में हुई, उसका एक रिपीटेशन एक तरह से जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। दज्जाल मेरी उम्मत में जाहिर होगा, वो 40 की मुद्दत पूरी करेगा। ये कहते हैं मैं नहीं जानता 40 दिन कहा आपने, 40 महीने कहा या 40 साल का। फिर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। इनकी शक्ल शबाहत जो है उर्वा बिन मसूद अस्सक़फ़ी जो है रजी अल्लाह अन्हु के इससे मिलती जुलती है। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को हलाक कर डालेंगे। फिर लोग 7 वर्ष तक इसी तरह जो गुजारेंगे कि कहीं भी 2 शख्सों के दरमियान कोई दुश्मनी नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला शाम की जानिब से एक ठंडी हवा भेजेगा, जो तफसीलात हमने देखा है, भेजेगा, जो हर एक शख्स की रूह को कब्ज कर लेंगे जिसके दिल में जर्रा बराबर में ईमान या भलाई मौजूद होंगी। अगर तुम में से कोई किसी पहाड़ की कोख के अंदर, उसके पहाड़ के अंदर भी घुस जाए, दाखिल हो जाएगा, तो ये हवा वहां भी इसके रूह कब्ज कर लेंगी। इसके बाद जमीन पे सिर्फ वो लोग हो जाएंगे जिनकी शरंगेजी में, याद रखिए, परिंदों की सी तेजी होंगी। मतलब परिंदे कैसे तेजी से निकलते एक के बाद एक झुंड में, वैसे शरंगेज होंगे। इन्हें न नेकी का पता होगा न बुराई का पता होगा। इनके पास शैतान इंसानी शक्ल में आएगा और कहेगा क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? वो कहेंगे कि तुम क्या कहते हो? शैतान इन्हें बुतों की पूजा की जो है दावत देगा। वो इसकी बात मान लेंगे। इनके पास रिस्क की खूब फरावानी होंगी, शिर्क करने के बावजूद अल्लाह इनको खूब रिस्क देगा। जिंदगी खूब मजे से गुजर रही होंगी कि अचानक सूर फूंक दिया जाएगा। जैसे जिसे भी ये आवाज पहुंचेगी वो गर्दन एक जानिब झुकाकर आवाज सुनने की कोशिश करेगा, दूसरी तरफ को और जो है ऊपर जो है दूसरी तरफ को जो है ऊपर उठा लेगा। सबसे पहले ये आवाज वो शख्स सुनेगा, वो अपने ऊँटों के हौज की लिपाई कर रहा होगा। तो ये आवाज जो सूर की सुनेगा वो शख्स होगा जो ऊँटों के पानी की हौज की लिपाई कर रहा था। वो सुनते ही बेहोश हो जाएगा, गाएं और दूसरे लोग भी बेहोश हो जाएंगे। तो यहाँ भी याद रखिए अलामत क़यामत कब आएंगी उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद ये जमीन से जानवर का निकलना है, सूर का फूका जाना याद रखिए उसके बाद आएगा। सूर का फूका जाना वगैरह अगर आप देखना चाहते हैं ये अलामतें कैसी होंगी तो इस पर मेरा एक लेक्चर है जो है हश्र से जो है आखिरत तक एक लेक्चर है, आप उसमें देखिए। तो हमने मतलब जहां हम यहाँ रुकेंगे यहाँ से वो लेक्चर शुरू होता है। इसके आगे का लेक्चर है पूरा हिसाब व किताब, हश्र से हिसाब और किताब तक उसका नाम है। आप उसमें देखिए तो वहाँ पूरी तफसीलात इसकी मिलेंगी। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, लेकिन इस रिवायत में कलाम है, लेकिन बहरहाल एक ज़ेर बहस है, लेकिन कुछ उलमा ने इसको हसन भी कहा है। मैं वो आपके सामने रखता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु फरमाते और कहते हैं जमीन के जानवर के ताल्लुक से वो कहते हैं कि दाब्बा जो चौपाया निकलेगा और इसके पास जो है जब निकलेगा तो इसके पास मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा। मूसा अलैहिस्सलाम के एक आसा था, याद रखिए आपका मौजज़ा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम का आसा होगा
اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے انگوٹھی ہوں گی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ہوں گی، چنانچہ وہ کافر کو نشان زد کر دیں گا، اس انگوٹھی سے نشان زد کریں گا، نشان زد مطلب اسے مارک کر دیں گا، ایک مارکنگ کر دیں گا، اس کے اوپر کر دیں گا، جو ہے ایک راوی فرماتے ہیں کہ کافر کی ناک پر انگوٹھی سے نشان لگائیں گا اور مومن کے چہرے پر اساس سے جو ہے چمکا، مومن کے چہرے کو اساس سے چمکا دیں گا، یہاں تک کہ جب لوگ اپنے دسترخوان پر جمع ہوں گے تو یہ کہیں گا اے مومن اور وہ کہیں گا اے کافر، مطلب لوگوں میں وہ تفریق کر دیں گا اور وہ مومن اور کافر کو الگ کر دیں گا، یہ اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوگا، یاد رکھیے۔ تو زمین سے ایک جانور نکلیں گا اور وہ لوگوں کے اندر فرق کر دیں گا، یہ ایک نشانی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اس کی اگلی نشانی دیکھتے، یاد رکھیے، یہ بڑی اہم نشانی یاد رکھیے، وہ ہے سورج کا مغرب سے جو ہے طلوع ہونا، یاد رکھیے، مغرب سے جہاں وہ غروب آتا ہے وہاں سے طلوع ہونا، یہ بڑی اہم علامت ہے، اس لیے کہ اس علامت آنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ حدیثوں کے اندر ہے کہ سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، تو یہ بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، یاد رکھیے۔ عمومی طور سے سن جو ہے وہ ایسٹ سے رائز کرتا ہے اور ویسٹ کے اندر سیٹ کرتا ہے، یاد رکھیے، لیکن ابھی جو علامت قیامت ہے، یاد رکھیے، یہ ہوگا کہ یہ وہیں سے نکلیں گا جہاں یہ ڈوبتا ہے، یاد رکھیے۔ ابھی کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی کچھ تفصیلات ہم کو احادیث کے اندر ایسی ملتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہو، ٹھیک ہے، وہ ایمان نہ لا چکا ہو یا اپنے ایمان میں کچھ بھلائی نہ کر چکا ہو، تو ایمان نہ لایا، نیکی نہ کیا، تو اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں دے گا، یاد رکھیے۔ اور آپ نے فرمایا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور زمین سے جانور کا نکلنا، تو سورج سے کا طلوع ہونا، یاد رکھیے، جو ہے مغرب سے، یہ بڑی اہم علامت ہے، یاد رکھیے۔ تو اس معاملے میں ہم لوگ جس کو کہیں گے سورج کے مشرق سے طلوع ہونے سے پہلے انسان نیکی بھی کر لے، با ایمان بھی ہو تو اس کو فائدہ دے گا، ورنہ اس کی نیکی توبہ وغیرہ اس کو کوئی ایمان فائدہ نہیں دے گا، یاد رکھیے۔ اسی طرح یاد رکھیے، یہ 2 علامتیں، جانور کا نکلنا اور سورج کا جو ہے مغرب سے نکلنا، یہ بہت قریب ایک کے بعد ایک آنے والی 2 نشانیاں ہیں، باقی کی ترتیب ہم نہیں جانتے، لیکن یہ دونوں ایک کے بعد ایک نکلنے والی، یاد رکھیں۔ آئیے صحیح بخاری کی روایت سنی، اس طرح سے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، بس جب وہ طلوع ہو جائیں گا اور سارے لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لا چکا ہوگا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کی ہوں گی۔ یہاں دیکھیے، یہ حدیث جتنی بار بھی آ رہی سورج کے بارے میں 2 چیزیں خاص آ رہی، ایمان نہ لا چکا ہوں گا اور ایمان کے ساتھ بھلائی نہ کر چکا ہوں گا، مطلب خالی ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ نیکی بھی کرنا بےحد ضروری، اس لیے ہر بار کہا جا رہا ہے ایمان نہ لا چکا ہوں گا اور بھلائی نہ کر چکا ہوں گا، ٹھیک ہے، تو بھلائی کا کام نہ کیا ہوں گا۔ قیامت اس حال میں قائم ہوں گی کہ 2 آدمیوں نے اپنے کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ خرید و فروخت نہ کر سکیں گے اور نہ اس کپڑے کو لپیٹ سکیں گے، مطلب کپڑا پھیلایا ہوگا، وہ آدمی دیکھ رہا ہوگا، نہ یہ خرید سکیں گے اور یہ نہ بیچ سکیں گے، قیامت آ جائیں گی، یاد رکھیے یہ، اور قیامت برپا ہو جائیں گی۔ ایک شخص اپنے جانور کا دودھ دھو کر لے جا رہا ہوگا اور وہ اسے استعمال نہ کر سکیں گا، قیامت آ جائیں گی۔ ایک شخص اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، یہ وہی آدمی جو اونٹ کے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، وہ اس میں اپنے جانور کو پانی نہیں پلا سکیں گا کہ قیامت قائم ہو جائیں گی۔ اور ایک شخص نے لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، وہ اسے کھا نہیں سکیں گا، قیامت رونما ہو جائیں گی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں اس حدیث میں پھر بتایا گیا سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے یہ کام کر لیں۔ اب کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے، آگے جو میں حدیث رکھوں گا اس کے تعلق سے، حدیث کے اندر یہ آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ سورج روز جو ہے اپنا جو اس کا فکس ٹائم ہے اس میں چلتا ہے، ایک مقام پہ جاتا ہے اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پھر اجازت مانگتا ہے، کل صبح میں پھر نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو اجازت دیتا ہے کہ کل صبح وہ نکل جائے، پھر وہ صبح ہوتی نکل جاتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے جب وہ مغرب سے نکلیں گا تب وہ جائیں گا اللہ کے حضور، سجدہ ریز رہیں گا اور اسے حکم ہوگا اب جہاں سے آئے ہو وہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن اب ایک سوال سب کر سکتے ہیں، سورج تو اپنی جگہ ایک جگہ ہے اور دنیا ہی گھومتے رہتی ہے اس کے اطراف میں اور دن اور رات ہوتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے سورج کا جانا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ سب غائب کی باتیں ہیں، یہ ایکسپلینیٹری نہیں ہے، میں کیسے آپ کو سمجھاؤں یہ کیسے ہوتا ہوگا، یہ غائب کا معاملہ ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ سورج کیسے کرتا ہے۔ جبکہ بیسیکلی دیکھا جائے تو سورج تو ایک اس کو کہیں گے سٹار ہے نا، لیکن وہ ایک شخصیت بھی یاد رکھے، اس لیے روز جاتا ہے،
اجازت مانگتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، اس روز کہیں گے جہاں سے وہاں سے لوٹ جاؤ، تو یہ سب غائب کی باتیں ہیں۔ تو سائنٹیفکلی ان چیزوں کو سمجھانا میرے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان بالغیب کا حصہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ایک اور روایت سے مسلم کی روایت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ علم رکھتے سورج کہاں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج چلتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر میں پہنچ جاتا ہے، مطلب جو اس کو رکنے کا ایک مقام ہے اس کا وہاں تک پہنچ جاتا ہے، پھر یہ سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں تم آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول سے طلوع ہو جاتا ہے، مطلب اپنے مطلع سے طلوع ہو جاتا ہے، جہاں سے اس کو نکلنا اپنے ہورائزن سے نکل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر دن بھر چلتے چلتے عرش کے نیچے اپنے مستقر مطلب اپنے فکس مقام پر پہنچ جاتا ہے اور سجدے میں گر پڑتا ہے اور اسی حال میں رہتا ہے حتیٰ کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور جہاں سے تم آئے وہاں سے لوٹ جاؤ، وہ لوٹتا ہے اور اپنے معمول کے مطابق نکل جاتا ہے۔ ایک روز وہ چلے گا، لوگ اس میں کوئی نئی چیز نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ عرش الہی کے نیچے اپنے جو ٹھہرنے کی جگہ پہنچیں گا اور اس سے کہا جائے گا اٹھو اور آج مغرب سے جا کر طلوع ہو جاؤ، آج جو ہے جہاں ڈوبے تھے وہاں سے طلوع ہو جاؤ، اس کو یہ حکم دیا جائے گا طلوع ہو جاؤ، چنانچہ وہ صبح کے وقت مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔ یہ چوتھی بار حدیث آ رہی ہے اور سب میں یہ الفاظ ہے، اس سے پہلے اگر ایمان نہ لایا ہوگا یا نیک عمل نہ کیا ہوگا تو نہ اس کا ایمان اب فائدہ دیں گا نہ اس کا نیک عمل اب فائدہ دیں گا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا ایک بڑی علامت ہے، اس جگہ سے نکلنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، ایمان والے ہو اور خوب سے خوب نیکی کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک روایت دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوں گی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، جو پہلی نشانی ظاہر ہوگی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگا، یاد رکھیے، اور اس کے بعد دیگر نشانیاں آتی چلی جائیں گی، یاد رکھیے۔ اب یہ بھی کب سیکوینشل ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جب بھی وہ نشانیاں بڑی آئیں گی اس میں یہ پہلی ہونے والی، کب واللہ عالم، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہاں بھی ہم کو پتہ چلا سورج کا مغرب سے جہاں غروب ہوتا نکلنا بڑی علامت ہے، لہٰذا یہ اب نارمل جس کو کہیں گے، نارملٹی نہیں، اب نارمل فینومینا ہوگا، پوری دنیا پریشان ہوگی کہ سورج کہاں سے نکل گیا، کیا حالات ہوں گے وہ اللہ عالم، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑا فینومینا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جو آخری علامت یاد رکھیں، چھوٹی علامتوں میں 3 خسف ہو گئے ایک ساتھ ہوئے، زمین سے جانور نکلا، سورج کا نکلنا، دھوئیں کا نکلنا، وہ ہم سب دیکھیں۔ آخری علامت ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے، آگ کا نکلنا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کی سب سے آخری علامت یاد رکھیے، آخری نشانی ہے آگ کا نکلنا، اور یہ آگ نکلیں گی، یاد رکھیے، یمن کے جانب سے نکلیں گے، روایتوں میں الفاظ بھی شہر وغیرہ کے، انشاءاللہ آگے ہم آئیں گے تو دیکھیں گے۔ تو ایک آگ نکلیں گی اور یہ ساری انسانیت کو جمع کر کے ایک جگہ لے کے جائیں گی جس کو حشر کا مقام کہتے ہیں، اور یہ دنیا میں جو زندہ لوگ ہوں گے یہ ان کا پہلا حشر بھی وہاں ہوگا، اور اس کے بعد جو مر کر لوگ اٹھیں گے وہ بھی حشر وہی ہوگا، یاد رکھیے۔ تو جو سرزمین شام ہے یہ مقام محشر ہے، یاد رکھیے، حشر کی زمین ہے۔ دنیا میں بھی آخری ٹائم یہی کلیکٹ ہوں گے اور آخرت جب قائم ہوں گی تو لوگ ریکلیکٹ نہیں ہونے والے پھر سے، لیکن اس زمین کو اللہ کیسے کر دے گا؟ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دے گا، اتنی بڑی بنا دے گا اور وسیع بنا دے گا، پوری انسانیت کھڑی ہو جائیں گی۔ اور اس زمین کی خصوصیت کیا ہو جائیں گی معلوم؟ اتنی سیدھی ہو جائیں گی کہ آخری شخص پہلے کو اور پہلا شخص آخری کو دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ دنیا گول ہے نا، تو ایسا اب ممکن نہیں کہ سب ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، جو اوپر اور نیچے والے بھی، لیکن وہ فلیٹ ہو جائیں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اور آواز ایسی ہوں گی کہ سب کو ایک ساتھ برابر سنی آئیں گی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال خیر وہ سیکنڈ ٹائم ہے، لیکن فرسٹ ٹائم میں یہی جمع ہوں گے، سیکنڈ ٹائم میں یہی جمع ہونے والے۔ سیکنڈ ٹائم کے بارے میں ہم نہیں دیکھیں گے، ہمارا صرف آج کا معنی ہے جو بڑی علامت ہے، یہ آخری علامت ہے، آگ کا نکلنا اور سارے لوگوں کو ایک جگہ لے جا کر جمع کر دینا۔ اب قیامت کی سب سے آخری نشانی یاد رکھیے، وہ ہے یمن کی جانب سے آگ کا نکلنا، جو ارض محشر شام کی طرف لے جائیں گی اور انہیں یہاں لے جا کر سارے انسانوں کو جمع کر دیں گی۔ اب یہ آگ کیسی ہوں گی، یہ کس طرح سے نکلیں گی، کہاں سے نکل کے کہاں تک جائیں گی، یاد رکھیے، اور اس کے بعد کون سے واقعات ہوں گے، اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں جو احادیث میں وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی روایت صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک آگ عدن کے جو ہے دور دراز علاقے سے نکلیں گی جو لوگوں کو چلائیں گی۔ عدن جو ہے یہ یمن کا کارنر ہے، یاد رکھیے، ہمارے ادھر سے اگر دیکھیں تو ان کا ویسٹ کارنر ہے،
عدن، اس پہ ایک بہت مشہور پورٹ ہے، پورٹ آف عدن، یاد رکھیے. تو عدن یاد رکھیے یہ یمن کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آگ اس کے دور دراز کو علاقے سے، کہاں سے کیا تفصیلات نہیں، لیکن یہاں سے یہ شروع ہونے والی، مطلب اس کا جو فرسٹ لگیں گی اور پھر لوگوں کو جمع کریں گے یہاں سے لگیں گی. پھر یہ آگ جب لگیں گی، جو روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہ پورے دنیا کو گھیر لیں گے. اب نکلیں گی یمن سے، لیکن جب نکلیں گی تو پھیلا ہوں گی پورے دنیا میں، پورے دنیا کو آتا کریں گے اور سب لوگوں کی جگہ کلیکٹ کرنے کا کام کریں گے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو عدن سے نکلنے والی یاد رکھیں. مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ ہے، روز قیامت سے قبل بحر جو ہے حضرموت جو کہتے ہیں یمن کا، یہ بھی یمن کا ایک حصہ ہے. بحر حضرموت وہاں کا جو سمندر ہے سے ایک آگ نکلیں گی جو لوگوں کو جو ہے اکٹھا کریں گی. تو پتہ ہی چل رہا ہے یا تو عدن سے یا حضرموت، یہ دونوں یمن کی یاد رکھے سٹیز کے نام ہے، یاد رکھے. ٹھیک ہے، یہاں سے نکلیں گی، یا ہو سکتا دونوں کے بیچ سے ایک ساتھ لگیں گی، پھر پھیلنا شروع ہوگا، اللہ عالم جو بھی ہے، لیکن یمن سے لگیں گی، اتنی بات طے ہے. اکٹھا کریں گی. صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے جو ہے عرض کیا کہ اس حالت میں آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، آپ کیا کرنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ملک شام میں رہائش اختیار کر لینا. اگر ایسا ہو آپ کا معاملہ تو تم اگر زندہ رہو تو ملک شام میں جو ہے رہائش اختیار کر لینا. اب اس سے ایک بات یہ بھی ایسا لگتا ہے، ضروری نہیں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ جب نکلیں گی تو اس کو سب کو جمع کرنے میں ایک عرصہ لگے گا، مطلب ایک ٹائم پیریڈ رہے گا، مطلب یہ ایسا ایک دن میں کچھ گھنٹوں کا نہیں ہے واقعہ، عرصہ لگے گا. اسی لیے اللہ کے رسول جب صحابہ پوچھ رہے کہ ہم کو اگر یہ پتا چلے آگ کا تو ہم نے کیا کرنا، تو کہ شام جا کے رہ جانا، چونکہ جمع تو سب کو وہیں ہونا ہے، تو تم وہاں پہلے پہنچ جانا، وہ سینس میں شاید. تو یہ جب نکلیں گی تو میں بھی ایک لانگ ڈیوریشن تک، مطلب حدیث میں کوئی تفصیلات نہیں ہے لیکن کچھ باتیں آگے آئیں گی تو آپ اس سے اندازہ ہوگا، لمبے عرصے تک جلتے رہیں گی اور لوگوں کو ایک جگہ جمع کرتے رہیں گے. یاد رکھیں، ٹھیک. تو آپ نے کہا کہ شام میں رہنا. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر دیکھیے یہ الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام یہ ایک جیو تھے، یاد رکھیں یہود تھے، اور یہ مدینہ میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں آپ سے سوالات کروں گا تاکہ میں جانوں کہ آپ نبی حق ہے یا نہیں.